الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 4 لوگوں کے بارے میں کہ 4 لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ تو دوستو، وہ 4 لوگ کون سے ہیں، یہی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ہیں وہ 4 لوگ جن کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1، حضرت حمزہ بن اسملی بہت روزے رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں سفر میں روزے رکھوں؟ تو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے رکھو چاہے نہ رکھو۔ ایک بات یہاں پر یاد رہے، یہاں پر سفر سے مراد سفر شرعی ہے، یعنی اتنی دور جانے کے ارادے سے نکلے کہ جہاں سے جا رہا ہے وہاں سے لے کر جہاں تک جا رہا ہے وہاں تک 92 کلومیٹر کی دوری ہو۔ اگر کوئی اتنی دوری کا سفر طے کرتا ہے تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ نمبر 2، وہ بوڑھا آدمی جس کی عمر ایسی ہو گئی ہے کہ اب دن بدن کمزور ہی ہوتا جائے گا، جب روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی اب نہ روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ ہی آنے والے وقت میں اس کے اندر اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اور ہر روزہ نہ رکھنے کے بدلے میں فدیہ، یعنی دونوں وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا اس پر واجب ہے، یا پھر ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار مسکین کو دے دے۔ لیکن دوستو، ایسا بوڑھا انسان جو گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر ٹھنڈی کے موسم میں روزے ہوں تو وہ روزے رکھ سکے گا، تو وہ ضعیف آدمی گرمیوں میں روزے نہ رکھے، اس کے بدلے ٹھنڈی میں روزہ رکھنا اس پر فرض ہے۔ نمبر 3، حمل والی عورت یعنی پریگننٹ عورت یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر اپنی جان کا یا بچے کی جان کا صحیح اندیشہ ہو تو اس وقت روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، چاہے دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا دائی ہو۔ نمبر 4، مریض کو بیماری بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا یقین ہو، یا پھر نوکر یا نوکرانی کو ناقابل برداشت کمزوری کا یقین ہو، تو ان سب کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ یہ اس دن روزہ نہ رکھیں۔ دوستو، جن لوگوں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا بعد میں ضرور کریں۔ دوستو، اب ہم بات کرنے والے ہیں بیوی کے 10 حق جن کو پورا کرنا ہر شوہر کی ذمہ داری ہے۔ یعنی آج ہم آپ کو عورت کے 10 ایسے حق بتانے والے ہیں جن کو پورا کرنا ہر شوہر کی ذمہ داری ہے۔ دوستو، نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہیں۔ اپنی بیوی کا صحیح بات پر ضرور ساتھ دیں۔ کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی بیوی کو بے عزت کرے۔ اپنی بیوی کو پیار کی مار مارو، دیکھنا وہ تمہاری زندگی کو جنت بنا دے گی۔ اپنی بیوی کے خرچ کا باعزت بندوبست کریں۔ شوہر کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اس طریقے سے بیوی کو جیب خرچ دیا جائے کہ اسے اپنی جائز ضرورت کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے، اور اسے اختیار دے کہ وہ اپنی مرضی سے جب چاہے خرچ کر سکے، اس سے حساب نہ لیا جائے۔
اپنی بیوی کی بیماری میں اس کی مدد کریں اور اس کا ہاتھ بٹائیں، اور اگر اپنی بیوی کے منہ میں اپنے ہاتھ سے کھانے کا لقمہ ڈالیں تو وہ صدقہ ہے۔ شوہر جو خود کھائے اپنی بیوی کو بھی کھلائے، اس کے پہننے اوڑھنے کا انتظام کرے۔ بیوی کو اس کے مائکے جانے سے نہ روکا جائے کیونکہ یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ اسی طرح بیوی پر شک نہ کرے، بیوی کی چھوٹی موٹی غلطیوں پر فوراً اس پر غصہ نہ کرے، بلکہ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد تنہائی میں اپنی بیوی کو سمجھائے۔ بچوں کے سامنے بیوی کو نہ ڈانٹے اور نہ سمجھائے کیونکہ اس سے بچوں پر بہت غلط اثر پڑتا ہے جو آنے والے وقت میں میاں اور بیوی دونوں کے لیے بیکار ثابت ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے مرد کو بیوی کے مقابلے میں مضبوط انسان بنایا ہے اور اسی لیے وہ گھر کا سربراہ بھی ہوتا ہے اور گھر کے سارے خرچے اور کام کاج وغیرہ کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے، اور یہ شوہر کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ لیکن شوہر کے لیے صرف یہی ایک ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ بیوی کے کچھ ایسے حق بھی ہوتے ہیں جو شوہر کو لازمی پورے کرنے چاہیے۔ اب میں آپ کو بیوی کے 10 بہت ہی خاص حق بتاؤں گا جس کا آپ کو ضرور خیال رکھنا ہے، جو آپ کی آنے والی زندگی کو کامیاب بنا دیں گے۔ تو چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ 10 حق کون سے ہیں جو ایک بیوی کے اپنے شوہر کے اوپر ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کرے۔ مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر کے اندر انداز گفتگو یعنی بات چیت کا ڈھنگ ٹھیک ٹھاک رکھے، بیوی سے محبت سے بات کرے، اس کو اچھے سے اچھے نام سے پکارے اور ہمیشہ گھر کا ماحول خوشنما رکھے۔ نمبر 2، کسی کے سامنے اپنی بیوی کو کبھی بے عزت نہ کرے۔ اکثر شوہر دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ ہماری بیوی ہماری غلام ہے اس کو سب کے سامنے ڈانٹتے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کے سامنے بیوی کو بے عزت کرنے سے نہیں ہچکچاتے، اور شوہر کی انہی بے وقوفیوں کی وجہ سے بیوی کا مومس کی طرح نرم دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 3، اپنی بیوی کا ہر مرتبہ شکریہ ادا کریں۔ مرد حضرات اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ دن بھر میں کم سے کم 3 بار بیوی کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ آپ کی بیوی آپ کے گھر میں کام کرنے والی صرف ایک عورت ہی نہیں بلکہ آپ کی نسل کی نگہبان بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کی عزت بھی ہے جو دن رات آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہے۔ نمبر 4، اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کریں، یعنی اس کی تعریف کریں۔ یہ بیوی کا سب سے اہم حق ہے کہ آپ اپنی بیوی کی تعریف کریں، اس سے محبت کا اظہار کریں، کیونکہ شادی سے پہلے بیوی ماں باپ کے ساتھ اپنے گھر پر بہت پیار اور محبت کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے، اور پھر سب کچھ چھوڑ کر آپ سے نکاح کر کے اپنی زندگی کی ڈور آپ کے ہاتھ میں دے دیتی ہے، اور اسی لیے وہ آپ سے کہیں زیادہ امید رکھتی ہے کہ آپ اس کو اپنے بھائی بہن اور ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کریں گے۔ نمبر 5، گھر کے کاموں میں بیوی کا ساتھ دیں۔ ویسے تو گھر کے کام کاج کی ذمہ داری بیوی کی ہی ہوتی ہے، لیکن شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس ذمہ داری میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ نمبر 6، اپنی بیوی کا مذاق اڑانا بند کریں۔ اکثر شوہر اپنی بیوی کا بلا وجہ مذاق اڑاتے ہیں، کبھی اس کے چہرے پر عیب نکالتے ہیں، کبھی اس کے موٹاپے پر طنز کستے ہیں۔ نہ جانے وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی انہی کی طرح اللہ کی بنائی ہوئی ایک انسان ہی ہے۔ نمبر 7، بیوی کی تعلیم و تربیت کریں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر بیوی کی رہنمائی کرے۔ نمبر 8، اپنی بیوی کا خیال رکھیں، یعنی اگر کوئی شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی ہر لحاظ سے بہتر گزرے تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنی بیوی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 9، اپنی بیوی پر ہاتھ مت اٹھائیں۔
مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تو اپنے غصے پر قابو رکھیں اور کسی بھی صورت میں اپنی بیوی پر کبھی بھی ہاتھ نہ اٹھائیں، کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے اور اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، مگر وہ اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتی۔ نمبر 10، اپنی بیوی کی ہمیشہ عزت کریں۔ جس طرح ایک مرد اپنے آپ پر فخر کرتا ہے، اسی طرح ایک عورت بھی اپنے آپ پر فخر کرتی ہے، اور وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کی بھی عزت ضرور کی جائے، اور خاص طور پر اس کی عزت سب سے زیادہ اس کا شوہر کرے، اور وہ دل میں اپنے ماں باپ کے بعد اپنے شوہر کی سب سے زیادہ عزت کرتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ اچھے شوہر کی حیثیت سے اپنی بیوی کی عزت کریں گے تو وہ ہمیشہ آپ کی فرما بردار بیوی بن کر رہے گی۔ تو دوستو، یہ تھی وہ خاص باتیں جن کو اگر آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ پورا کریں گے تو آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کی زندگی بہت سکون سے گزرے گی، جو شوہر اور بیوی کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا، اور آپ کے بچوں کا فیوچر بھی بہتر ہو جائے گا۔